ہم نے کیا کیا کہ المیاہ دیکھا کہ یہ جمع مکسر ہے اور اللتی واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل طے ہے کہ اللتی کا کوئی صلہ ہے. یہ بھی طے ہے کہ المیاہ ایک معرف باللام اسم ہے اور یہ شروع میں آیا ہے اور یہ مبتدا ہے. لیکن اس کے بعد جو باتیں چھڑی وہ ہمیں پہلے سمیٹنے کی ضرورت ہے. تو ایک اور نئی چیز سامنے آئی ہے کہ جمع مکسر اور واحد مؤنث کی آپس میں مطابقت ہے، اور مطابقت کا کلیہ لگتا ہے مرکب توصیفی میں. اب تیسری مطابقت آئی. مرکب توصیفی کب بنتا ہے؟ جب چاروں چیزیں اسم کی ایک جیسی ہوں ہر لحاظ سے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مطابقت اس اعتبار سے تو نہیں، لیکن جو ہم نے کلیہ لگایا ہے اس کے مطابقت یہ وہی مطابقت بنی ہے. اب ہم ان دونوں اسماء کو اس طریقے سے کمپیئر کر کے مطابقت نہیں کہیں گے. ایک اور کلیے نے وہی مطابقت کا درجہ ہمیں دے دیا ہے. وہ کلیہ کیا ہے؟ جمع مکسر واحد مؤنث. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جمع مکسر اور واحد مؤنث کے کلیے نے جو مطابقت کا ورڈ ہمیں دیا ہے وہ ورڈ بالکل وہی درجہ رکھتا ہے جو مطابقت مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کی ہوتی ہے آپس میں. یہ بھی کلیہ ہی سمجھ لیں. یہ یاد ہوگا تو تب ہی بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مطابقت بنی ہے اس کا جو قانونی طور پہ نحوی مطابقت بنی ہے جمع مکسر واحد مؤنث کی، وہ بالکل مرکب توصیفی والی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مطابقت مرکب توصیفی کے برابر ہے، اس کا مطلب ہے ایک موصوف ہے اور دوسرا صفت ہے. لہذا اس قانون کے تحت ہم نے اس کو کہا یہ موصوف ہے اور اس کو کہا یہ صفت ہے. اس طرح المیاہ اللتی جو ہے آپس میں موصوف صفت بن کر مرکب توصیفی بنے. تو ایک نیا نام جنریٹ ہوا کہ ایک مرکب توصیفی یہ ہے. ٹھیک ہوا جی؟ ابھی وہ مبتدا وہیں پہ پڑا ہوا ہے. اللتی والا صلہ بھی وہ رہ گیا، وہ ہم کیلکولیٹ کر کے آئے تو تھے، لیکن آگے جا کے پڑھنے لگے، اس کو سمیٹنے لگے تو نئی بات سامنے آئی کہ اب ہم اس کو نومینیٹ کیسے کریں. تو نومینیٹ کرتے وقت ایک اور بات سامنے آئی کہ یہ کتب جدیدہ کے تحت جمع مکسر اور واحد مؤنث کی مطابقت ایک نیا ہمیں فارمولا دیتی ہے جو ایکول ٹو مرکب توصیفی کی مطابقت کے درجے میں ہے. اور اس کے تحت ہم نے اس کو کیا کیا کہ اس کو کہا کہ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے اور ان کی وہ چاروں صفات ملتی ہیں اس قاعدے کے تحت، یہ مطابقت کے تحت. ٹھیک ہو گیا؟ تو ثابت ہوا کہ میں نے کیوں اس کو کہا یہ موصوف اور صفت ہے اور مرکب توصیفی یہ اس شکل سے بن گئے. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھ لیں اب ابھی تک ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں، تو یہ بحث جاننا ہر جملے میں مختلف چیزیں ہوں گی. اچھا جی، یہ طے ہو گیا. یہ ہم نے پہلے طے کیا ہوا ہے کہ اللتی اس میں موصول کا صلہ بطور جملہ ہوتا ہے. یہ وہ جملہ ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ضمیر ہا جو ہے یہ اس کی طرف لوٹتی ہے، اشارہ کر رہی ہے. اس کو جو اصطلاح میں ضمیر عائد کہتے ہیں، آپ جو مرضی نام لے لیں کہ اس کو اس کے ساتھ لنک بنتا ہے جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو لہذا ہمارے پاس ایک بات آئی ہے کہ یہ جو دونوں موصوف اور صفت بنے تھے، اب کہنا وہ میں بھول جانے لگا ہوں. ایک اور چیز ہم اللہ کو الگ صفت ٹھہر دیں نا، میں آنے لگا. میں نے سمجھانے کے لیے وہ سارا کچھ کیا ہے، وہ سمجھانے کے لیے مجھے زیادہ کرنا پڑا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب میں شفٹ ہونے لگا ہوں بھائی. یہ نہ کہنا کہ یہ کیا یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ دودھ لیتے ہیں، اس کے اندر چاکلیٹ ڈالتے ہیں تو اب وہ دودھ نہیں رہتا، اس کا کیا ہم نام رکھتے ہیں؟ صحیح ہے. اب جو میں نے وہاں کیا تھا سمجھانے کے لیے کیا تھا، حالانکہ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ تی اکیلا کوئی شے نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنا دوسرا فریق صلہ نہ ساتھ لے کے آئے.
اور ہم نے پڑھا ہے کہ صلہ جو ہے اس کی 8 شکلیں ہیں، ان میں سے جو بھی شکل سامنے آئے گی وہ ہوگا جملہ۔ اب وہ یا تو جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے یہ دیکھا تو پتا چلا کہ اس میں ایک ضمیر بھی ہونی چاہیے۔ نشانی اس کی یہ ہے، یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، کہ ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو اس اسم موصول کے پاس کی طرف لوٹے، اس کی طرف اشارہ کرے ترجمہ کرتے وقت، اس کے ساتھ رابطہ بنائے، تو وہ بھی ہم نے تلاش کر لی۔ صحیح ہے۔ اب یہ جو اللہ تی ہے، جب اکیلی شائی کوئی نہیں، جس کا مطلب ہے اس کا جو ساتھ میں ساتھی ہے نا صلہ، اس کو لے کے ہی بات کرنی پڑے گی جو بھی کرنی ہوئی۔ تو جب میں اللہ تی کہوں گا تو اس کا صلہ ساتھ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ لہذا جو بات ہم نے وہاں سمجھنے کے لیے کی تھی نا وہ ادھوری تھی۔ اب جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ مکمل کیسے ہوگی، اس کا ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہیں فعل فاعل مفعول۔ اچھا، یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا متعلق فعل ہے۔ تو اب ہم اس کو نہ جوڑتے ہیں، بات کو جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لو جی، فعل اپنے فاعل، اور لکھنا ہے بات کریں یا نہیں کرنا، کاما ڈال کے کہہ لیں فعل اپنے فاعل متعلق فعل کے ساتھ مل کر، فعل فاعل متعلق فعل مل کر، یہاں لکھا ہوگا فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کر جملہ کون سا ہے، فعلیہ بن کر اسم موصول اللہ تی کا صلہ بنا۔ اس بات میں سمجھ آئی؟ کیا بولا؟ اس کی بات ابھی کی ہم نے، فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کر اللہ تی موصول کا صلہ بنا۔ اس طرح کرتے ہیں یہ، اور پتہ نہیں چلنے دیتے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر کہوں یا آپ کہہ لیں گے، یہ کہنا ضروری ہے، فعل اپنے فاعل متعلق فعل سے مل کر اللہ تی موصول کا صلہ بنا، ٹھیک ہے۔ چلو جملہ فعلیہ بن کر اللہ تی موصول کا صلہ بنا۔ اچھا جی، جب یہ صلہ بنا تو اب اس کی تو سارا سودا ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا کس کے پاس، اللہ تی کے پاس، تو ایک نیا مرکب بن گیا پورا کا پورا، اس کو ہم جو بھی نام دے لیں۔ اب تو اس میں موصول اللہ تی کا صلہ بنا، لہذا اس میں موصول، اب میں پھر وہی نام لے لگا ہوں، اس کے اندر ہے صلہ اللہ تی اپنے صلہ سے مل کر، کون؟ اللہ تی اپنے صلہ سے مل کر۔ دیر اس لیے ہو گئی ہے کہ ایک ایک حرف کو نا مجھے جوڑ جاڑ کے سیدھا کرنا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس میں موصول اللہ تی اپنے صلہ سے مل کر المیاہ موصوف کی صفت بنا۔ ہم نے یہاں پہ اس کو کسی طریقے سے گھر کر آ کے کہہ دیا تھا کہ یہ موصوف ہے، ثابت کر دیا تھا نا، اور ساتھ میں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا، لیکن یہاں بات مکمل نہیں تھی۔ اب بات مکمل ہوئی کہ صلہ اس کا کدھر ہے، وہ صلہ لے کے ہم آئے ہیں، لا کے ادھر رکھا، اب صلہ کو ساتھ لے کر کہا کہ اللہ تی اپنے صلہ سے مل کر المیاہ موصوف کی صفت بنا، ٹھیک ہے۔ آگے اس طرح المیاہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی بن کر